دعوی یار دیوانے دا جوڑ بخا مینو حسنین دے نانے دا جوڑ بخا مینو نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں مختصر وقت میں عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس محبوب کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس محبوب کا ذکر لبوں پر آتا ہے تو منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ محبوب کے بول بہاروں جیسے، آپ کے یار ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی ہوئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان کے سر پر سایا کرتے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو عظمتیں شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے ظاہر بھی عطا کیا، اس نے باطن بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، مقام محمود بھی عطا فرمایا، شفاعت بھی عطا فرمائی اور امت کثرت بھی عطا کی۔ بڑی محبت کے ساتھ سنیں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، کمی کی بات نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ تعالی کی شان اور عظمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ خود ہی نبی بنائے پھر کمی کی نسبت فرمائے، بلکہ فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کہ جتنے بھی شانیں اور عظمتیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی ذات میں موجود ہیں۔ ہر نبی نے خدا کی گواہی جبریل امین سے سن کر دی، آمنہ کے لال نے دیکھ کر گواہی دی۔ ہر نبی کو خاص علاقے کے لیے خاص بستی کی طرف تشریف لائے، اپنے حبیب کو فرمایا میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی ربوبیت سے باہر نہیں، نہ ہی نبوت اور رسالت سے باہر ہے۔ یہ سارے ورق قرآن دے پھول ڈٹھے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا، جو کرے تیری شان دا مقابلہ عاشقاں نے اس نو اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، ہر پاسے ایو پیندا شور ڈٹھا، اللہ والے نے گل مکا چھوڑی تسا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا۔ حضور علیہ السلام کی شان برال برا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کو نسبت ہو جاتی ہے رب اسے بھی افضل کر دیتا ہے۔ ہر گھر میں بیویاں ہیں اور ہر گھر میں بیویاں ہیں، لیکن جو حضور علیہ السلام کی بیویاں ہر گھر کی بیویوں سے افضل ہیں۔ ہر گھر میں اولاد ہے لیکن جو حضور کی اولاد ہے ہر گھر کی اولاد سے افضل ہے۔ ہر گھر میں داماد ہیں، جو پیارے محبوب علیہ السلام کے داماد ہیں وہ ہر گھر کے داماد سے افضل ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالی نے صحابی دیے، لیکن جو مصطفیٰ کے صحابی ہیں وہ افضل ہیں۔ اب غور کریں کہ اس محبوب کے ساتھ جو نسبت ہو جائے اسے شانیں اور عظمتیں مل جاتی ہیں، پھر ذات مصطفیٰ کے وجود کا عالم کیا ہوگا، پھر عظمت مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ تین نبیوں کو اللہ تعالی نے ایک بستی کی طرف منسوب فرمایا، یعنی تشریف لائے، پوری کائنات کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے محبوب آپ فرما دیں
اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ بعض نبیوں کی ذمہ داری تبلیغ تھی، جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ فرعون اور نمرود کے ساتھ ٹکر بھی تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کو ساتھ اقتدار اور حکومت بھی ملی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب غور کریں، پیارے محبوب علیہ السلام کو تو نہ یہ فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں، نہ ہی زمین کی قید، بلکہ فرمایا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ بنا کر بھیجا، اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ الغرض بات کو مختصر کرتا ہوں، الغرض سب کو بھیج کر بنایا، آمنہ کے لال کو بنا کر بھیجا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔